صبح کی پہلی کرن ہو یا بدل کا شام کا، صبح کی پہلی کرن ہو یا بدل کا شام کا، تو ہی خالق ہے ہر ایک آغاز کا انجام کا۔ آمد صبح درخشاں تیری قدروں کا ظہور، چاند اور تاروں میں جلوہ نما ہے تیرا ہی ظہور۔ میر و غالب کو بھی ایک طرز سخن دیتا ہے تو، جوش کو اقبال کو ایک بانک پن دیتا ہے تو، پڑھ کے بسم اللہ سخت تعظیم سے اکرام سے، ابتدا کرتا ہوں میں اللہ تیرے نام سے۔ معزز شعراء کرام اور سرزمین اردو کے ادب نواز سامعین، اتنی شخصیتیں یہاں کہکشاں کی شکل میں موجود ہیں، ان کا نام لینا ایک ایک کر کے میرے لیے مشکل ہے۔ بہرحال وہ تمام لوگ جو تہذیب کے محافظ، ادب کے علمبردار اور انسانیت کے پرستار ہیں، ان سب کی خدمت میں اردو کا یہ طالب علم ڈاکٹر اختر سہیل عقیدتوں کا سلام پیش کرتا ہے۔ میری جبین عقیدت سلام کہتی ہے، میری جبین عقیدت سلام کہتی ہے، قبول ہو کہ محبت سلام کہتی ہے۔ حاضرین کرام، ایک زمانہ تھا جب غزل محدودیت اور محبوبیت کی شکار تھی۔ شاعر کہا کرتا تھا کہ حسن والوں کی گلیوں سے میت میری، حسن والوں کی گلیوں سے میت میری، رکھ کے کاندھے پہ جس دم نکالی گئی، کنگیا گیسوں میں پھنسی رہ گئی، اور آئینے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑے۔ لیکن دور حاضر کی غزل حالات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کچھ کہنے کا نام ہے۔ جہاں پانی کی امیدیں فرشتے چھوڑ دیتے ہیں، جہاں پانی کی امیدیں فرشتے چھوڑ دیتے ہیں، خدا والے اسی صحرا میں بچے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اس موسم میں بھی دیکھو تمہارے ساتھ رہتے ہیں، وہ جس موسم میں پیڑوں کو پرندے چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، آج کا شاعر لب و رخسار گیسوں اور زلفوں کی چھاؤں سے نکل کر قومی اور عالمی تناظر میں بدلتی ہوئی قدروں کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ شعری پیرائے میں بیان کرتا ہے۔ حضرات گرامی، مشاعرہ کیا ہے؟ اگر مشاعرے کے حروف پر غور کیا جائے تو مشاعرہ ایک ایسی محفل ہے جس کا میم محبت کا سبب دیتا ہے۔ مشاعرہ ایک ایسی محفل ہے جس کا شین شرافت کا درس دیتا ہے۔ مشاعرہ ایک ایسی محفل ہے جس کا الف اتحاد کا علمبردار ہے۔ مشاعرہ ایک ایسی محفل ہے جس کا عین اور رے عداوت کو ختم کر کے رفاقت کو بڑھاوا دیتا ہے۔ اور اگر آپ میرے پر غور کریں گے تو ہے میم سے مل کر ہندوستان کے تہذیبی کلچر ہندو مسلم اتحاد اور بھائی چارے پہ زور دیتا ہے۔ حضرات گرامی، آج کے اس فروکار مشاعرے کی صدارت کے فرائض اردو تہذیب کی نمائندہ شخصیت جناب پرتپال سنگھ بیتاب ادا فرما رہے ہیں۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایوان صدارت میں تشریف رکھیں۔ جناب پرتپال سنگھ بیتاب سر تشریف رکھیں۔ جی ضروری ہے۔ میں احمد شناب صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی ایوان صدارت میں تشریف رکھیں۔ زوردار آپ کی زوردار تعلیم کے ساتھ احمد شناب صاحب ایوان صدارت میں تشریف رکھیں۔ میں محکمہ پولیس سے جناب وارث صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ایوان صدارت کو رونق بخشیں۔ گویا کہ آپ کو
اوپر بٹھانے کا مطلب ہے کہ آپ کی تخلیقی صلاحیت کا جو نیچے بیٹھے والے ہیں وہ اس کا اعتراف کرتے ہیں. لیکن آپ سے بھی میں عرض کروں کہ ترازو کا جو باہری پلہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ نیچے رہتا ہے. حضرات گرامی، محفل میں صنف نازک کے خیمے سے چند غزلیں بھی شریک غزل ہیں جن کی موجودگی محفل کے وقار میں اضافہ کر رہی ہیں. نصیب جس کو تمہارا یہ پیار ہو جائے، نصیب جس کو تمہارا یہ پیار ہو جائے تو اس پر کوئی بھی مشکل گزر نہیں سکتی. اگر تمہاری محبتوں کا یہی حال رہا، قسم خدا کی اردو کبھی مر نہیں سکتی. حضرات گرامی، آج کی محفل بہت ہی مبارک ہے. جی جی بالکل آئیں. آج کی محفل بہت ہی مبارک محفل ہے جو آبروئے ادب شعبہ اردو کے سرپرست اعلیٰ جناب ڈاکٹر محمد ریاض احمد کی سربراہی میں یہ مشاعرہ منعقد ہو رہا ہے. ان کی اردو زبان و ادب کے تئیں ان کی خدمت کا اعتراف نہ کرنا اردو ادب کے ساتھ زیادتی ہوگی. میں انہیں بھی استقبال کرتا ہوں کہ سر بہتر رہے گا کہ آپ صدارت ایوان صدارت کے سامنے تشریف رکھیں تاکہ آپ کے چہرے کا دیدار بار بار ہو سکے. تو آئیے شاعری کے ماحول کی طرف بڑھتے ہیں. گلابی شبنموں کے سائے میں بسر کر لیں، گلابی شبنمی سپنوں کے سائے میں بسر کر لیں. چلو اس رات کو پھولوں کے سائے میں بسر کر لیں. بچن میرا کے ہوں یا میر کی غزلوں کی خوشبو ہو، محبت کے حسین لمحوں کے سائے میں بسر کر لیں. محبت جو خدا کا نام ہے، محبت جو خدا کا پیغام ہے، محبت جو آسمان سے 1,24,000 مرتبہ اتاری گئی ہے، محبت جو سلگتے ہوئے صحراؤں میں لیلا کے غم میں بن کر پٹکتی رہی، محبت جو ارجن کے کماں پر چڑھے ہوئے تیروں کو شرمندہ کر گئی، وہی محبت آج غزل کا چراغ لے کر آپ سے یہ کہنے آئی ہے کہ جو کچھ بھی ہندی میں لکھا اردو میں محسوس کیا، جو کچھ بھی ہندی میں لکھا اردو میں محسوس کیا، ہم نے ہندوستان غزل کی خوشبو میں محسوس کیا. آئیے حضرات گرامی غزل کی گفتگو شروع کی جائے. میں آپ کی سرپرست اعلیٰ کی طرف سے کہ راج کمار چندن جی بھی ایوان صدارت میں تشریف رکھیں. محبتوں کے ساتھ سر آپ کو آواز دی جا رہی ہے، آپ تشریف رکھیں. زوردار تعلیم. آئیے حضرات غزل کی گفتگو شروع کی جائے. آپ کی بے چینی اور بے قراری کو میں سمجھتا ہوں. غزل جو الگ الگ انداز میں زندگی اور سماج کو چھوتی ہے، تو اسی غزل کو شروع کرنے کے لیے صدر اعلی وقار کی اجازت سے میں اپنے ہی میزبان شہر، محبتوں کے شہر ڈوڈا کی طرف آپ کو لیے چلتا ہوں، جہاں کا نئی نسل کا نمائندہ شاعر، جس کا اپنا لب و لہجہ ہے، جس کی شاعری میں بزرگوں کا احساس بھی ہے، جس کے لب و لہجے میں نوجوان نسل کے جذبات کی عکاسی بھی ہے. میں اس شعر کے ساتھ اسے دعوت سخن دیتا ہوں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ میرا شاگرد بھی رہا ہے کہ غزل کو اتنے لہجوں میں میرا لہجہ پسند آیا، غزل کو اتنے لہجوں میں میرا لہجہ پسند آیا، اس شہزادی کو ایک مزدور کا بیٹا پسند آیا. آپ کی محبتوں کے اس کو سپرد کرتا ہوں اور زوردار تعلیم کے ساتھ اس کا استقبال کرتا ہوں.